بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں یوٹیوب اس ویڈیو کے بعد نہ بنا پاؤں یا میرے ساتھ کچھ مسئلے درپیش ہوں، لیکن میں کم از کم اللہ کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو کبھی شرمندہ نہیں پاؤں گا۔ میں اپنے رب کی عدالت کے اندر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بس میں جو تھا، جو میری اوقات تھی، وہ میں نے کیا۔ ناظرین، آپ کے سامنے پاکستان کو 16 مہینے سے جس طرح سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ 25 مئی کو آپ دیکھیں کہ 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے جب ایک پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی، تو جس طریقے سے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنے کو ملا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پھینٹا لگایا گیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کریش کرنے کی کوشش کی گئی، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ریاست نے عمران خان کے خلاف جو مقدمہ درج ہونا تھا، وہ مقدمہ درج نہیں ہونے دیا۔ کیوں جناب؟ انہوں نے 3 بندوں کو منتخب کیا، ایک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اور ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو انہوں نے جو نامزد کیا FIR کے اندر، لیکن کارروائی نہیں بڑھی۔ JIT بنی، JIT کو سبوتاش کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طاقتور شخص کا نام شامل تھا اس کے اندر۔ اس نام کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی FIR درج نہیں ہوئی، جو کہ سابق وزیر اعظم تھا۔ اس کو سیکورٹی تھریٹ تھے، اس کے باوجود اس کو عدالتوں کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلایا جا رہا تھا۔ توشہ خانہ کیس، جس کو جج ہمایوں دلاور، جو کہ ایک جوڈیشل جج تھے، انہوں نے جس طرح جلد بازی کے اندر عمران خان کا فیصلہ کیا اور ہر روز کی بنیاد کے اوپر بجلی کی رفتار کے اندر عمران خان کا کیس سنا، ان کو نظر نہیں آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے ایک مرسڈیز گاڑی لی ہوئی تھی، جو کہ مریم نواز کے زیر استعمال رہی۔ آصف علی زرداری نے مرسڈیز گاڑی لی ہوئی تھی، جو کہ لینا ہی غیر قانونی تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں سسٹم چل رہا تھا کہ 15% آپ دو اور توشہ خانہ سے مال لے دو، لوٹ میلہ مچا ہوا تھا۔ لیکن جب عمران خان حکومت کے اندر آئے تو انہوں نے 15% کو 50% تک لے گئے کہ 50% آپ جمع کرواؤ اور جو باقی 50% ہے وہ آپ چیز رکھ لو۔ اس شخص کو جج ہمایوں دلاور نے 3 سال قید کی سزا سنائی، اور جو پولیس تھی لاہور کی، ابھی انہوں نے سزا نہیں سنائی، اور پولیس پہلے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پہنچی ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے اگر کسی علاقے میں کوئی قتل بھی ہو جائے نا، پولیس کبھی بھی ٹائم پہ نہیں پہنچتی، لیکن ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت عمران خان کو گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا توشہ خانہ کیس۔ جس طرح جلد بازی میں کیس کا فیصلہ کیا گیا، اس کے اوپر سوالات اٹھے۔ جس طرح عمران خان کے وکیلوں اور عمران خان کے جو گواہان تھے، ان کو سننا تک نہیں گیا۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ یہ کیس سے ریلیونٹ ہے، میں نے سننا ہی نہیں ہے ان کو۔ اس کے بعد جناب عمران خان کو انصاف ملا، اور عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس کی سزا جو تھی وہ کلعدم قرار دے دی گئی۔ لیکن جو ہی کلعدم قرار دے دی گئی اور عمران خان کی ضمانت ہوئی، تو پتہ چلا کہ جی عمران خان کو ایک اور سائفر کیس کے اندر آلریڈی انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ سائفر کیس، ایک باہر سے بیٹھا ہوا امریکن شہری، ایک امریکن ڈپلومیٹ، وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو دھمکی دیتا ہے کہ آپ نے روس کا دورہ کیا ہے، اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر وہ مخاطب کر کے کہتا ہے طاقتور لوگوں کو کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہیں ہٹایا تو آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو جو ہمارے غلام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہ صرف عمران خان کو ہٹایا، بلکہ اس سے 2 قدم آگے جا کے عمران خان کو جیل کے اندر گیا۔ قاتلانہ حملے ہوئے عمران خان کے اوپر، اور پیغام دیا گیا امریکہ کو کہ سر آپ نے کہا تھا عمران خان کو ہٹاؤ، ہم نے نہ صرف ہٹایا بلکہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ہم نے FIR درج نہیں ہونے دی، اور ہم نے عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ آپ جس لیول کا غلام سمجھ رہے ہیں، ہم اس سے بھی کہیں گرے ہوئے غلام ہیں آپ کے۔ عمران خان کو جیل کے اندر قید کر کے اس کی ایک تصویر بھی باہر نہیں آنے دی گئی عوام تک۔ کیوں؟ کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارشد شریف کا قتل ہوا، کوئی انصاف نہیں ملا، کیونکہ FIR جو تھی وہ پھر ان لوگوں کے خلاف تھی۔ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج تک وہ کیس لٹکا ہوا ہے۔ الٹا ارشد شریف کی جو وائف تھی، اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ درج کر دیا۔ پاکستان کو اس طرح سرزمین بے آئین بنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروانا ہے، کیونکہ عمران خان نے پنجاب اور KPK کی اسمبلی نے ڈیزالو کر دی ہیں،
तो 90 दिन के अंदर जमहूरी तौर पे इलेक्शन होना है, पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन एक मरतबा फिर हमें ताकत का नंगा नाच देखने को मिला, इलेक्शन नहीं हुए, दनाते फिर रहे हैं वो लोग, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है, अडियाला जेल का एक छोटा सा सेल, उसके अंदर इमरान खान कैद है। और एक मुजरिम जो कि एक जेल के अंदर कैद था एक केस के अंदर, जिस शख्स ने कहा कि मेरी जायदाद जो है पाकिस्तान से बाहर नहीं, और एवन फील्ड के अंदर जो उनके अपार्टमेंट निकले, मै फेयर जो लंदन का सबसे महंगा इलाका है, पाकिस्तानी अवाम की लूट मार के पैसे वहाँ रखे हुए थे, वो केस बना, वो जेल के अंदर थे और वो जेल से उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और वो बाहर चले गए। उसके भाई जो शुबाश शरीफ हैं, उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर अदालत में जमा करवाया और अदालत ने उनको जाने दिया, वो चले गए, कभी वापस नहीं आए 4 साल में। और 16 महीने पहले उसी भाई को जिसने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर भरा था और उसका भाई वापस नहीं आया था, बजाय उसको जेल में डालने के और भी केसेस थे उनके ऊपर, आशियाना हाउसिंग केस था, बहुत सारे केस थे, लेकिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया मुल्क का। एक मरतबा फिर हमें ताकत का नंगा नाच देखने को मिला। उसके बाद इसहाक डार जो कि पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब था, उन्होंने इश्तिहारी करार दे रखा था, उनकी जायदाद हुकूमत पाकिस्तान ने जब्त कर रखी थी, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे के अंदर वापस लाया गया और पाकिस्तान की आवाम को यह बताया गया कि आप ज़मीन पे रेंगते हुए एक कीड़े हो, इससे ज़्यादा आपकी कोई औकात नहीं है। और उनको बिठा के जनाब यहाँ वज़ीर ख़जाना बना दिया गया और उन्होंने जो पट्ठा बिठाया पाकिस्तान का, 22 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस जो इमरान खान छोड़ के गए, इन्होंने 3 अरब डॉलर छोड़े। जब ये 16 महीने ये एक फासिस्ट हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रही और ये ताकत का नंगा नाच रहा, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो रेमिटेंस थे जिनके जाने के बाद 3 अरब डॉलर थे और वो भी उधार के कर्ज के थे, पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठाया गया, पाकिस्तान की अखलाकियात का भट्ठा बिठाया गया। 9 मई को 2 वाक़यात हुए अफसोस के। सबसे पहला कि एक साबिक वज़ीर आज़म को रेंजर्स ने अदालत के एहतियात के अंदर से व्हील चेयर से उठा के घसीट के वो गाड़ी में ले गए और गाड़ी के बाद जेल में ले गए। सबसे अफसोसनाक वाक़या ये था। और उसके रिएक्शन में 9 मई हुआ, जिस 9 मई का सबसे ज़्यादा मजम्मत की जा रही है या करवाई जा रही है, वो 9 मई था रिएक्शन, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर 9 मई जैसे वाक़यात कभी भी नहीं होने चाहिए, लेकिन क्यों हुए कोई इसके तनाजुर में नहीं जाता कि हुए क्यों है। एक शख्स, एक साबिक वज़ीर आज़म बारहा अपनी तकरीरों के अंदर आपको बता रहा था कि आप जिस तरह पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के कानून और आइन का मजाक बना रहे हैं, आप लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन आपने इस मुल्क को एक अखाड़ा समझा, एक कुश्ती का अखाड़ा समझा और पाकिस्तान को एक सरजमीन बेआइन बनाया आपने। और उसके रिएक्शन में जब एक साबिक वज़ीर आज़म गाड़ी के अंदर बैठ के इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां था, तो उसने वीडियो पैगाम जारी किया कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार कराना है तो वारंट गिरफ्तारी दिखाएं, चुप करके मैं आपके साथ चला जाऊंगा, किसी किस्म की जो है वो कोई वो नहीं होगी, वायलेशन नहीं होगी आपके रूल्स की। उसके बावजूद एक वज़ीर आज़म को रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार करवाया गया। तो फिर अगर रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार करवाया गया तो आवाम ने कहाँ जाना था। फौजी तनसीबात पे हमले हुए, हमारे मुल्क की बदनामी हुई, हमारी कौम की बदनामी हुई, लेकिन उससे पहले हमारी कौम की ये बदनामी हुई कि साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के लेके जाया जा रहा था, जो कि इन 22 करोड़ लोगों का मुंतखब वज़ीर आज़म रहा था, जो कि अमेरिकन एक कंस्पेरेसी के जरिए उसको हुकूमत से गिराया गया और ला के बिठा दिए गए अपने गुलाम, अपने पपेट्स, जिन्होंने पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क किया कि आपके सामने है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद पेशगी के ऊपर आ रहे थे, लाहौर पेशगी के ऊपर आ रहे थे, तब किसी को सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं था। लेकिन आज इमरान खान को अदालतें बुलाती हैं, कोई मिलने के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है, रियासत इसकी हिफाजत कीजिए, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के शहरी की हिफाजत करे। रियासत की यहाँ ये जिम्मेदारी है, रियासत की वहाँ ये भी जिम्मेदारी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जब हमला हुआ और उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जिनका नाम लिखवाना चाहा, आपने क्यों नहीं होने दिए दर्ज? आपने उसके ऊपर तफ्तीश क्यों नहीं होने दी? रियासत दोहरा म्यार क्यों रख रही है? रियासत दोहरा म्यार क्यों रख रही है कि एक तरफ एक मुहिब्बुल वतन शख्स है
جس کے ساتھ پاکستان کی 70% آبادی کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو روندا جا رہا ہے دن بدن، اس کی پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے، زبردستی پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں لوگوں سے، لوگوں کے گھر والے ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کے گھر کا جو بندہ بات کر رہا ہے لوگوں کے گھر کے بندے ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ پریس کانفرنسیں یہ سوچ کے کہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوگی اور عمران خان کو لوگ چھوڑ جائیں گے، اور ان کی غلط فہمی دن بدن جو ہے، جو ان کی خوش فہمی ہے وہ غلط فہمی میں بدل رہی ہے، کیونکہ عوام اگر پہلے 70% تھی تو آج 90% پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا کہ الیکشن آئے اور یہ جو شکلیں ہیں چوروں کی، پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، ان کو دیکھ کے ان کے غم و غصے میں ان کے پاس صرف ایک ہے غریب عوام کے پاس کہ وہ بلے کے اوپر مہر لگائیں۔ آپ الیکشن کروائیں نا، جرأت پیدا کریں اپنے اندر، غیرت پیدا کریں، لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ ایک چور، ایک ڈاکو، ایک مفرور، ایک اشتہاری کو آپ نے میڈیا کے اوپر بھی اس کو لگوایا ہوا ہے، اس کی کوریج بھی دے رہے ہیں، وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی دیا ہوا ہے، لیکن کیا آپ اس کو عزت دے سکتے ہیں؟ کیا عوام کے دلوں کے اندر اس کو مقبولیت دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا غریب شخص اس ٹائم سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کے پاس ون اینڈ اونلی آپشن ہے، اور وہ ہے عمران خان، وہ ہے اڈیالہ جیل کے چھوٹے سے سیل کے اندر قید ایک سابق وزیر اعظم۔ 4 کے اندر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، آج سانگلا ہل کے اندر پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن تھا، آپ کے سامنے ہے کیا حالات ہیں، لیڈر لیس ہے، عمران خان موجود بھی نہیں ہے، لیکن عوام کی ایک سمندر تھا ٹھاٹے مارتا ہوا 4 کے اندر۔ یہ حقیقت ہے کہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسے عزت دینی ہے کسے ذلیل کرنا ہے اس کا فیصلہ میرا رب کرتا ہے۔ آپ، میں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کریں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا نا کہ ہم عمران خان کو جیل کے اندر ڈال کے القادر ٹرسٹ اور اس طرح کے کیس بنا کے ان کو کرپٹ آدمی ثابت کریں گے، تو آج آپ کے اپنے پپٹ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو یوتھ ہے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے، اگر عمران خان خود بھی باہر آ کے کہہ دے کہ میں نے کرپشن کی تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں جناب، بند کمروں سے تھوڑا باہر نکلے۔ آپ کی اپنی انا کے اندر ملک کو مت جلائیں، آپ اپنی انا کے اندر ہم جیسے لوگوں کو جن کا فیوچر ہے اس پاکستان کے اندر، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے اس پاکستان کے اندر، ان کو تباہ نہ کریں۔ شیر افضل مروت کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن آج شیر افضل مروت کو پورا پاکستان جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بیانیے پہ بات کرتا ہے، وہ ایک سچا آدمی ہے، اس کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑی، اس کا گھر گرایا گیا، اس کو بچے دبئی بھیجنے پڑے، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے ایک سسٹم کو جو اس نے دھکا دیا ہوا ہے، یہ مثال غیرت کی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو شیر افضل مروت کو دیکھیے۔ میری امید ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اللہ پاک آپ کو اس قدر ہدایت دے کہ آپ پاکستان کے حق میں، پاکستان کی غریب عوام کے حق میں فیصلے کریں، ایک مفرور مجرم شخص کی انا کی خاطر پورے ملک کو مت جلائیں۔ پاکستان زندہ باد۔